اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کیجئے اور صبح اور شام مولا رب العزت کی پاکی بولیے، یعنی تسبیح پڑھیے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کرنا یہ خاصہ صرف ایمان والوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، دریا، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پرندے چرندے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور وہ زبان کہ جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، وہ زبان شاندار زبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس مقام پر کہ جہاں ذکر الہی ہو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر جماعت کی شکل میں ذکر ہو تو فرشتوں کی جماعتیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم اگر تنہائی میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا، اور اگر تم جماعت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے تو فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے جن کے چہرے نہایت نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ وہ اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہوں گے، وہ نبی اور رسول اور شہید نہیں ہوں گے، لیکن لوگ ان کے اوپر رشک کریں گے۔ ان کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر وہ رشک کریں گے کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت، یہ بلندی، یہ درجات کے اندر اتنا اضافہ کیوں فرمایا ہے؟ تو ایک اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی ہمیں پہچان بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اگرچہ دور و دراز شہروں میں رہتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ان کا خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہوگا ظاہری طور پر، مگر وہ آپس میں محبت کرتے ہوں گے اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کا جو محبت کا طریقہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مولا اس کا خالق ہے، تو ان کی محبت رضا الہی کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، لہذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون غیر ایمان والا ہے، ہمیں سب سے انسانیت کے ناطے محبت کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، ہمیں سب کا ادب و احترام کرنا ہے، سب سے بہترین اور معیاری اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے سعادت مند ہیں۔ پہلا وہ کہ جس کا دل اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے، دوسرا وہ شخص کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی ایسی ہو کہ جو اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں وہ بڑا سعادت مند انسان ہے۔ تو پیارے عزیزوں، اپنا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کیجئے،
اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اپنی زبان کو چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ اس کے ذکر میں مشغول رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے تاج یقیناً دنیا ہی میں ہمارے سروں پر آراستہ ہوں گے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کے سروں پر آراستہ تھے۔ جس طرح مولا نے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو عظمت و رفعت عطا فرمائی، ان کو اوج ثریا کے اوپر فائز فرمایا، وہی عظمت و رفعت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں، اس کی عظمت کے چرچے کریں، اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ہم گامزن ہو جائیں۔ مولا تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔